اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنی اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ گفتگو عادات کے بارے میں جاری تھی، عدد کے متعلق، اور شرح میں جو ہے وہ عبارت یہاں پہ پہنچی ہے کہ ان یضاف الی ما دونہ کقول ثالث اثنین ورابع ثلاثۃ وخامس اربعۃ۔ موضوع گفتگو یہاں سے شروع ہوا تھا کہ وعلم ان لاسماء العدد الذی علی وزن فاعل اربع حالات، کہ وہ عدد کے اسماء کے جو فاعل کے وزن پہ آتے ہیں ان کے چار جو ہے وہ اقسام ہیں، چار حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے حالت یہ تھی کہ آپ اسے واحد کے معنی میں استعمال کریں گے، ایک، جیسے ثالث رابع، اس کا معنی ایک ہوگا۔ دوسرا ہے کہ کوئی ایک، یعنی دو میں سے ایک، تین میں سے ایک، چار میں سے ایک، اس کے معنی میں ہوگا۔ تو اس کی تعبیر کیا استعمال کی تھی کہ خود جو ثانی ثالث وغیرہ استعمال کریں گے کہ اس کا جو مشتق منہ ہے، یعنی ثانی کا مشتق منہ اثنان ہے اور ثالث کا مشتق منہ کیا ہے، ثلاثہ ہے، تو وہ جو مشتق منہ ہے اس کو کیا قرار دیں گے، مضاف الیہ قرار دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تین میں سے ایک، دو میں سے ایک، چار میں سے ایک، اس کا ترجمہ ہوگا۔ تیسری صورت یہ لکھی کہ ان یضاف الی ما دونہ، کہ آپ جو ہے یہ جو اس میں فاعل کے وزن پہ عدد ہے اس کو آپ مضاف کریں، لیکن کس کی طرف مضاف کریں، اس عدد کی طرف مضاف کریں کہ ما دونہ جو اس سے کم ہے۔ جیسے ثالث اثنین، ثالث کو آپ نے مضاف کیا، ثالث سے کم کیا ہے، دو ہے، دو کی طرف کیا آپ نے مضاف کیا۔ رابع ثلاثۃ، رابع کا جو کم تھا وہ ثلاثہ تھا، اس کی طرف مضاف کر دیا۔ خامس اربعۃ، پھر اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جاعل الاثنین بنفسہ ثلاثہ، کہ اثنین کو فی نفسہ کیا ہے، اس نے تین قرار دیا ہے۔ ثالث اثنین یعنی دو کا تین، یعنی یہ جو دو ہیں اس کو جو ہے وہ بنفسی جو ہے وہ تین کا کیا ہے درجہ دے دیا گیا ہے۔ وجاعل ثلاثۃ بنفسی اربع، اور جو ثلاثہ اس نے کہا ہے اس کو جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، چار کا کیا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے واضح ہو جائے گی کہ جس میں یوں ارشاد ہوا کہ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، کہ وہ جو نجوہ کرتے ہیں، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، تین بندے اگر سرگوشی کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کا چوتھا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، پانچ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کی کیا چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ تین میں سے چوتھا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تین میں سے چوتھا اللہ کی ذات کیا مطلب، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تین کو آپ نے درجہ دے دیا چار کا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تین کا جو چوتھا ہے وہ کیا ہوتی ہے، اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہی تعبیر ہے کہ آپ دو کو تین قرار دیں گے اور تین کو کیا ہے چار قرار دیں گے۔ ترجمہ پھر اس کا یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو عدد آ رہا ہے اس کا جو درجہ ہے وہ اگلا جو ہے وہ آپ نے کیا درجہ دینا ہوتا ہے اس کو۔ اچھا، الرابع ان ينسب ما دونه، یہ تو کیا ہے کہ ما دونه کی طرف یہ مضاف ہوا۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ نسب دے ما اس کو دونہ جو اس سے کم تر ہے۔ ترجمہ یہی ہو کہ وہی، یعنی تین میں سے چوتھا، پانچ میں سے چھٹا، ترجمہ یہی ہوگا۔ لیکن یہاں پہ صورتحال کیا ہوگی جی، نسب والی صورتحال ہوگی۔ فتقول رابع ثلاثۃ، ٹھیک ہے، بے تنوین رابع، رابع کو تو آپ تنوین دیں گے رابع، لیکن وہ نسب ثلاثہ، ثلاثہ کیا دیں گے، نسب دیں گے، یعنی رابع ثلاثۃ یوں کر کے۔ کما تقول جاعل ثلاثۃ اربعۃ، جیسے آپ یہ کہتے تھے کہ تین نے جو ہے وہ چار کو قرار دیا، تو یہ بالکل ایسی ہے کہ یہاں پہ آپ کیا ہے تین کو چار ہی قرار دیں گے، لیکن جو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو ہوگا مادونہ وہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع مشتق منه خلافا الاخفش والثعلب، ولا يجوز مثل ذلك، اس جیسا جو استعمال ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ نسب دے دینا، یہ ابھی مصنف نے کیا کہا، مادونہ ہوگا، اس سے کم تر۔ تو رابع ثلاثۃ میں اگر دیکھیں تو رابع اور ثلاثہ میں فرق یہ ہے کہ رابع جو اس میں فاعل ہے یہ ثلاثہ سے مشتق نہیں ہوا، یعنی رابع کو جو آپ نے استعمال کیا ہے یہ رابع کو آپ نے مشتق منہ کے ساتھ استعمال نہیں کیا جو اس کا اپنا مشتق منہ تھا، ٹھیک ہے، بلکہ رابع کو آپ نے استعمال کیا ثلاثہ کے ساتھ۔ تو ثلاثہ کو مادون رابع کہیں گے، لیکن ثلاثہ کو جو ہے وہ
मुश्तक़ मिन्हु जो है वो राबे के लिए नहीं कहेंगे। अगर राबे को आप इस्तेमाल करना चाहें इसके मुश्तक़ मिन्हु के लिए तो फिर कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? राबिउन अरबअतन यूँ करके इस्तेमाल करेंगे। तो क्या राबिउन अरबअतन कहना जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो कहते हैं कि ला यजूज़ु मिस्लु ज़ालिका, ये जायज़ नहीं है इस तरह कहना कि फिल मुस्तामल आप इसे इस्तेमाल करें कहाँ पे? मा मश्तुक़ मिन्हु, उसके साथ कि जिससे ये मुश्तक़ हुआ है। तो जिससे ये मुश्तक़ हुआ है वहाँ पे आप जो है वो मिस्लु ज़ालिका नस्ब वाला आप इस्तेमाल करें, ये क्या जायज़ नहीं है। नस्ब के अलावा मुज़ाफ़ वाला आप कर सकते हैं, वो बयान किया था ऊपर, लेकिन जो नस्ब वाला इस्तेमाल किया यहाँ पे जायज़ नहीं होता। लेकिन ये बात अख़फ़श और सालब के ख़िलाफ़ है, उन्होंने जो है वो इसके जवाज़ को कहा है, यानी उन्होंने कहा है कि इस तरह का इस्तेमाल क्या है? जायज़ है। यहाँ तक अदद की बात ख़त्म हुई और अगला जो बाब है वो मवाने सर्फ़ है कि इस्म जो है वो उसकी सर्फ़ क्या होती है? माने हो जाती है। सर्फ़ का ये मतलब होता है कि इस्म जो मुअरब होता है वो अगर उसके अंदर सर्फ़ हो सकती है तो उसको सारे इराब आएंगे। हालत रफ़ी में जो है वो ज़म्मा देंगे, नस्बी में जो है वो अगर इराब असली है तो वही फ़तह होगा और जरी में क्या कसरा होगा। लेकिन एक इसम ममनून ना सर्फ होता है तो फिर इसको ये जो सर्फ वाले तीनों इराब हैं ये इसको नहीं आते, बल्कि हालत नस्बी और जरी दोनों में क्या आता है? फ़तह आता है और तनवीन भी क्या इसके ऊपर नहीं आती। तो वो किस वजह से है? वो नहव में इस्तेमाल होता था कि इस इसम के अंदर जो है वो मवाने सर्फ जो है वो जमा हो गए हैं, यानी इसम के जो सर्फ के लिए माने हैं वो चीज़ें क्या जमा हो गई। सर्फ से मुराद क्या है? वही इराब जो हर हालत में क्या इराब बने हैं। तो उसकी क्या तफसील क्या शुरू कर रहे हैं, इसकी शर्ह में आ जाते हैं। सबसे पहले कि अल अस्लु फिल इस्मिल मुअरब, जो भी इस्म मुअरब होगा मबनी नहीं, उसके अंदर असल हमारे पास कानून क्या रहता है कि बिल हरकात सर्फ, अल अस्लु फिल इस्मिल मुअरब बिल हरकात अस्सर्फ, हाँ यूँ बनेगा अल अस्लु फिल इस्मिल मुअरब बिल हरकात अस्सर्फ। इसमें मुअरब में असल यह है कि जब आप उसे हरकात देंगे तो हरकात में असल क्या है? सर्फ है। हरकात की सर्फ से क्या मुराद है? यानी हरकात की सर्फ होती है, हरकात की सर्फ से यही मुराद है कि हालत रफ़ी में जो है वो तनवीन उसके ऊपर आ सकती है, ज़म्मा आ सकता है, नस्बी में फतह और तनवीन आ सकती है और जरी में कसर और तनवीन आ सकती है। ये सर्फ से मुराद है। व इन्नमा यखरुज अन ज़ालिकल अस्ल, और इस असल से वो खारिज हो जाता है। कब खारिज होता है? कि इज़ वुजिद फ़ीहि इल्लतान मिन इल्लतिन, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 9 इल्लतों में से 2 इल्लतें क्या पाई जाती हैं। इल्लत भी माना क्या होता है? कमज़ोरी करना, बीमारियाँ। ठीक है, तो 9 जो आप कह लें बीमारियाँ या 9 कमज़ोरियों में से जो 2 कमज़ोरियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं कि जो इससे फिर वो इसमें मोरब जो एक असल दर्जा होता है, इसमें मोरब के अंदर क़ुव्वत और ताकत होती है कि हर किस्म का उसके ऊपर इराब आता है, फिर वो उसके अंदर क्या ये पावर और सलाहियत क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है कि 9 इल्लतों में से या 2 इल्लतें उसके अंदर पाई जाती हैं, यानी 9 कमज़ोरियाँ जो हैं उनमें से 2 कमज़ोरियाँ इस जिस्म के अंदर आ गई, या 9 कमज़ोरियों में से जो एक कमज़ोरी है वो इसके अंदर आ गई, लेकिन वो जो एक है तक़ूमु मक़ामहुमा, वो इस 2 के क्या कायम मक़ाम है। यानी इल्लत एक है लेकिन वो 2 के क्या कायम मक़ाम है। तो ये यानी एक नाहवियों का एक इस्तिलाह है कि ये जो इसम है इसके अंदर क्योंकि ये 2 इशू आ गए हैं, पैदा हो गए हैं, तो इस वजह से ये जो है ना अब इसका एराब कैसे रहेगा? वो आम हालत वाला एराब नहीं रहेगा, बल्कि नस्बी और जरी दोनों में क्या है? इसको फ़तह आप देंगे। वक़द जुमिअ अल तिस्अ फ़ी बैतिन वाहिदिन, और 9 इल्लतों को जो है वो एक ही शेर में जमा कर दिया। अच्छा, जामा पढ़ें तो मन को उसके फ़ाइल में वक़द जमअ अल तिस्अ फ़ी बैतिन वाहिदिन मन क़ाला, यानी जिस बंदे ने ये शेर कहा है उसने जो है वो 9 इल्लतों को एक ही शेर में क्या जमा कर दिया है। इजमा वज़न आदिलन अन निस्ब मारिफतिन रक्ब वज़िद उजमतन फलवस्फ़ क़द कमला, ये जो शेर है इसके अंदर 9 इल्लतें ये तभी वाज़ेह होंगी कि जब हम 9 इल्लतें क्या पढ़ लेंगे, तो फिर शेर की क्या हमारे लिए मज़ीद क्या वज़ाहत हो जाएगी कि जम से क्या मुराद है, वज़न से क्या मुराद है, अदल से क्या मुराद है, मुन्नस से क्या मुराद है। तो ये फ़िलहाल इस शेर को हम फ़िलहाल यहाँ पे पेंडिंग में रखेंगे और 9 इल्लतें मुकम्मल करने के बाद जो है वो इस शेर की क्या करेंगे? वज़ाहत जो है वो पेश करेंगे। अच्छा जी, मुसन्निफ़ ने कहा कि ये जो शेर है ये बहुत अच्छा है। अहसन मिनल बैत अल्लज़ी उसब्बितु फ़िल मुक़द्दमा, ये उस शेर से भी अच्छा है कि जिसको मैंने मुक़द्दमा में क्या है सब्त किया था, दर्ज किया था। और मुक़द्दमा किसका लिखा था? इब्न, अच्छा ये शेर जो है वो इब्न नुहास के है।
بہرحال اگر مصنف کی مراد مقدمہ سے جو ہے وہ یہی شرح قطر النداء کا مقدمہ ہے تو یہاں تو نہیں لکھا ہے انہوں نے اوپر نا متن میں شعر لکھا ہے، یہ والا شعر تو نہیں لکھا، یعنی اس کی ترتیب ہے وہاں بھی شعر لکھا ہے، تو یوں بنے گا کہ قطر النداء کو مصنف نے نام دیا تھا مقدمہ کا نا، قطر النداء و بل الصدا یہ مقدمہ ہے اور اس کے اوپر شرح لکھی مصنف نے، شرح قطر النداء، تو یہ وہ شعر کہ جس شعر کو میں نے مقدمہ میں لکھا یعنی متن میں لکھا، یہ اس سے کیا ہے یہ شعر جو شرح میں لکھا ہے یہ کیا اچھا ہے، تو وہ علی ابن نحاس کے پھر کیا مطلب ہوگا کہ یہ جو بیت ہے یہ کس کا ہے، وہ ابن نحاس کا ہے۔ وقد مثلتها فی المقدمۃ الی الترتیب، اور میں نے اس کی مثال دی ہے مقدمہ میں ترتیب کے اوپر، وہا انا اشرح علی ھذا ترتیب، اور یہاں پہ جو ہے میں اس کی شرح پیش کرنے لگا ہوں جو ہے وہ اسی کے ہے ترتیب کے مطابق۔ العلت الاولی، پہلی جو علت ہے وہ وزن الفعل ہے، فعل کا جو وزن ہے، فعل کے وزن یعنی ایک اسم ہے لیکن اسم کا جو وزن بن رہا ہے وہ فعل والا بن رہا ہے اسم لیکن وزن کیا ہے فعل والا ہے۔ وہ حقیقت ہو، اس کی حقیقت کیا ہے کہ ان یکون الاسم علی وزن خاص بالفعل، کہ اسم ایک ایسے وزن کے اوپر ہو کہ وہ وزن خاص ہوتا ہے کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ، یعنی وزن بالکل خاص ہے فعل کے ساتھ، وہ وزن اسم میں استعمال ہی نہیں ہوتا، تو اب وہ جو وزن ہے وہ کس میں آ گیا، اسم میں آ گیا، ایک یہ بات۔ او یکون فی اول ہی زیادت کا زیادت الفعل، یا یکون فی اول الاسم، اسم کے شروع میں کیا ہو زیادتی ہو، کیا زیادت الفعل ایسی زیادتی ہو کہ جیسے فعل کیا ہے شروع میں ہوتی ہے، وَهُوَ مُسَاوٍ لَهُ فِي وَزْنِهِ، اور یہ جو ان یکون فی اول زیادت کا زیادت وَهُوَ مُسَاوٍ لَهُ فِي وَزْنِهِ، وَهُوَ یعنی وَهُوَ الاسم، یہ جو اسم ہے، یہ جو اسم ہے یہ فعل کے مساوی ہو کس بات میں، فی وزن ہی، وزن میں کیا ہو مساوی ہو۔ تو یعنی دو چیزیں ہوگی کہ پہلا یہ ہے کہ وہ فعل کے وزن خاص کے اوپر ہو، دوسرا یہ ہے کہ یہ فعل کے وزن میں مساوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہی الفاظ زیادہ ہوں، وہی حروف زیادہ ہوں کہ جو حروف کیا ہے فعل کے اندر کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ دونوں کی مثالیں دیں گے تو بات کیا واضح ہو جائے گی۔ فالاول، پہلی جو چیز ہے اس کی مثال ہم کیا دیتے ہیں کہ کیا ان تسمى رجلا قتل بالتشدید او ضرب او نحوه من ابنیۃ ما لم يسمى فاعله، کہ آپ کسی مرد کا نام قتل رکھیں تشدید کے ساتھ، یا ضرب رکھیں او نحو، یا ضرب کی طرح کون سی چیزیں، من ابنیۃ وہ صیغے کہ ما لم يسمى فاعله کہ جس کا فاعل نہیں ہوتا یعنی مجہول، یعنی فعل مجہول کے جو اوزان ہیں چونکہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں تو فعل مجہول والے اوزان آپ کس کے لیے رکھتے ہیں، اسم کے طور پہ رکھ دیں۔ وہ کیسے کہ آپ نے ایک بندے کا نام کیا رکھ دیا، کتے کا رکھ دیا، ضربہ رکھ لیا، نوسرہ کیا ہے اس بندے کا نام رکھ دیا، یوں کر کے، تو یہ پھر اسم کیا ہو جائے گا، غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے کی مثال ہے کہ وزن خاص بالفعل کی، تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ فعل ماضی معلوم کی مثال نہیں دی، مجہول کی مثال دی ہے کہ فعل کے وہ اوزان کے جو مجہول والے ہوتے ہیں وہ ایسے اوزان ہیں کہ جو اسم کے اندر موجود نہیں ہوتے اور خاص ہیں کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ، کیا خاص ہیں۔ او انطلق ونحوه من الافعال الماضیۃ المبدوءۃ بحمزۃ الوصل، یا جو ہے وہ انطلق یا اس طرح کے وہ افعال کہ جو شروع ہوتے ہیں حمزہ وصل کے ذریعے سے، یہ والا آپ نام رکھتے ہیں کس کا جی، اسم کا کیا نام رکھتے ہیں، تو ان اوزان کے بارے میں کیا ہم کہیں گے کہ فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، کہ یہ اوزان فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، کہ یہ سارے کے سارے جو اوزان ہیں تمام کے تمام وہ فعل کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ وثانی، دوسرا کیا کہا تھا کہ جی اس کے اندر وہی زیادتی ہو جو فعل کے شروع میں ہوتی ہے، وہ اس کی مثالیں کیا ہیں، احمد کی ہے، احمد یزید اور یشکر، احمد و یزید و یشکر، تغلب اور نرجس کی کیا مثالیں ہیں، اور فعل میں بھی کیا ہے وزن اس کا کیا ہے بالکل برابر ہے، احمد ان باب فعال سے آپ لے ہیں، زیادہ یزید لے ہیں، شکر یشکر لے ہیں، غلب تغلب لے ہیں، تو فعل کے وزن کے مساوی ہے، اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے
اس اسم کے اندر بھی وہی چیز زیادہ ہے جو فعل کے اندر کیا زیادہ شمار ہوتی ہے، کیونکہ فعل میں واضح ہے کہ احمدہ میں جو حمزہ ہے یہ زیادہ شمار ہوگا، حروف اصلی سے ہٹ کے ہوگا، یزیدوں میں یا زیادہ شمار ہوگی۔ جو حرف مضارع ہوتے ہیں، حرف مضارع کو کیا کہتے ہیں کہ یہ فعل سے کیا ہٹ کے استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی چیز کیا آگئی ممانع صرف میں سے کہ اگر کسی اسم کا جو وزن ہے وہ خاص فعل والا وزن ہو یا اس کے شروع میں وہی حرف اضافہ ہوتے ہیں جو فعل کے اندر اضافہ ہوتے ہیں، تو پھر ایسا اسم کیا بن جائے گا، ممنوع من الصرف بن جائے گا۔ اب اگر اسے فاعل کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کے اوپر رفع آئے گی لیکن تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور نصبی اور جری میں کیا آئے گا، اس کا فتحی کیا استعمال ہوگا۔ العلت الثانیہ، دوسری جو علت بنتی ہے وہ ترکیب بنتی ہے۔ مرکب کی بہت ساری قسمیں ہیں، دو چیزوں کا مل کے بننا، تو یہاں ترکیب سے کیا مراد ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ لیس المراد بہ ترکیب الاضافت، اس سے مراد جو ہے وہ اضافہ والی ترکیب نہیں ہے، جیسے امرأ القیس سے ہے، ٹھیک ہے، یہ والی ترکیب مراد نہیں ہے، عبداللہ ہے جیسے، ٹھیک ہے، لأن الاضافۃ تقتضی انجرار بالکسرۃ، کیونکہ اگر یہ مضاف ہے تو مضاف تو یہ تقاضا کرے گا کہ یہ ہمیشہ کیا ہو، اس کے اوپر کسرہ لگے، فلا تکون مقتضیۃ للجر بالفتح، بس جو جر کا تقاضا کرتا ہے وہ کبھی فتح کا تقاضا نہیں کرے گا، بس جبکہ ممنوع من الصرف میں ہم جر کی جگہ پہ کیا لے کر آنا ہوتا ہے، کسرہ لے کر آنا ہوتا ہے، تو ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ جو مضاف الیہ ہے اس کو ہم کیا دیتے ہیں، فتح دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اسماء مضاف الیہ کی طرح ہوں گے، ترکیب ہوگی، اس کو ہم جو ہے اس میں ترکیب میں داخل نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسرے کیا ہے، ولا ترکیب الاسناد، اسی طریقے سے ترکیب اسناد بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ترکیب اسناد کیا ہوتا ہے، فعل فاعل، ٹھیک ہے، مبتدا خبر، جیسے شابہ کرنا، پورا ایک جملہ ہے، شابہ کرنا، شابہ فعل اور کرنا جو اس کا فاعل ہے جو مضاف رہا کی طرف، تعبد شرن بھی کیا ہے، فعل، اور وہ فاعل اس کے اندر ضمیر ہے اور شرن کیا ہے، اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پورا جو جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ بھی ترکیب ہے، یعنی ایک بندے کا نام ہم نے پورا جملہ فعلیہ کا رکھ دیا، شابہ کرنا اس کا نام رکھ دیا، تعبد شرن کیا اس کا نام رکھ دیا۔ تو یہ بیان کیا تھا کہ یہ باب محکی سے ہے۔ باب محکی کیا مطلب کہ جیسے جملہ استعمال ہوا ہے ویسے ہی یہ رہے گا اور اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں آئیں گے، یعنی اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ تبدیلی نہیں آئے گی اعراب کی، اس کے اوپر مبنی کے ایک قسم کے شامل کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، خارج ہو گیا ترکیب اسناد بھی۔ ولد ترکیب المزجی، اور اسی طریقے سے ترکیب مزجی، یعنی دو اسموں کو جوڑ دیتے ہیں، نہ اضافت ہوتی ہے اس میں اور نہ ہی کیا اسناد ہوتا ہے۔ ترکیب مزجی کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کے المخطوب بواہ ہے، کہ وہ ترکیب مزجی کے جو وہ کے اوپر ختم ہوتی ہے وہ بھی کیا مراد نہیں ہے، جیسے سیب وے ہے، عمر وی ہے، کیونکہ لانہ من باب المبنی، کیونکہ اس کو کیا قرار دیا جاتا ہے، مبنی قرار دیا جاتا ہے، سیب وے ہے کیا ہے، یہ مبنی ہے۔ وصرف و عدم، اور جو صرف اور عدم صرف کی ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں، انما یقالان فی المعرب، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس میں معرب کے ساتھ ہے۔ اس میں معرب کے اندر ہم بحث کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی علت آ جائے، دو علتیں آ جائیں جو اسے جو ہے وہ کس سے منع کر دیں، جی اعراب سے کیا ہے منع کر دیں، جو اعراب ہر اسم کا ہوتا ہے اس والی حالت سے کیا منع کر دیں، تو معرب کی بات ہو رہی ساری سے۔ اچھا، یہ تینوں کیا مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ترکیب اضافت بھی مراد نہیں ہے، ترکیب اسناد بھی مراد نہیں ہے، ترکیب مزجی جو وہ کے اوپر ختم ہوتی ہے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ پھر مراد کیا ہے، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ التَّرْكِيبُ الْمَزْجِي الَّذِي لَمْ يَخْتِمْ بِوَيْ، بلکہ اس سے مراد وہ ترکیب مزجی ہے کہ جو وہ کے اوپر ختم نہیں ہوتی، جیسے بالا اور بکا کو ملا دیا، حضرہ اور موت کو ملا دیا، مادی اور کرب کو کیا ہے ملا دیا۔ تو یہ والے جو بالا بکا اور حضرہ موت اور مادی کرب کی طرح کے اسماء ہوں گے، یہ کیا کہلائیں گے، ممنوع من الصرف کہلائیں گے۔ تیسری علت العجمہ، عجمہ سے کیا مراد ہے، یعنی وہی غیر عربی، وَهِيَ أَن تَكُونَ الْكَلِمَةُ عَلَى الْأَوْضَاعِ الْأَعْجَمِيَّةِ، کہ کلمہ ایسا ہو کہ جو عجمی وضع ہوتی ہے، جو غیر عربی ہے اس کی جو اوضاع ہوتی ہیں اس کے اوپر ہو، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ أَعْجَمِيَّةٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں سارے کے سارے عجمی ہیں سوائے کیا چار ناموں کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صالح و شعیب و ہود صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ وَيُشْتَرَطُ لِاعْتِبَارِ الْعُجْمَةِ أَمْرَانِ، عجمی اور عجمہ جو علت بنتی ہے کسی بھی اسم کے اندر، اس کے لیے دو شرطیں کیا رہتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ان تکون الکلمۃ علاما فی لغت العجم،
کہ یہ جو کلمہ ہے یہ عجمیوں کی زبان میں بھی بطور علم کے کیا استعمال ہوتا ہو، یعنی انہوں نے بھی اس سے کیا ہے بندوں کے نام رکھے ہوئے ہوں، کما مثلا جیسے ہم نے مثالیں دی ابراہیم وغیرہ کی. فلو كانت عندهم اسم جنس، اگر عربیوں کے کیا نام ہے عجمیوں کے ہاں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ علم کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی بلکہ اسم جنس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ثم جعلنا علما، اور وہاں سے ہم اسم جنس کو لیتے ہیں اور اسے ہم کیا علم قرار دیتے ہیں، تو واجب صرف ہوا تو اس کی صرف واجب ہوگی، نہ کہ یہ کیا ہو جائے گا ممنوع من الصرف ہو جائے گا. وذالک، اور اس کی مثال آپ یوں دے سکتے ہیں کہ بین تسمى رجلا بلجام او دیباج. لجام اور دیجاب کیا ہے یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، تو آپ کسی بندے کا نام جو ہے وہ لجام رکھتے ہیں یا دیباج رکھ بھی دیں تو پھر بھی یہ آپ اسے نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ اجمہ اس کے اندر پیدا ہو گیا. اجمہ تو ہے ایک معنی میں کہ اجمی چیز تھی، اجمی لفظ تھا، آپ نے وہ نام رکھ دیا عربی ملا کے، لیکن ہم یہ کیا کہیں گے کہ وہاں پہ یہ علم کے طور پہ نہیں تھا، کیونکہ علم کے طور پہ نہیں تھا لہٰذا آپ اس کو عربی میں استعمال بھی کریں تو پھر بھی یہ کیا ہے ممنوع من الصرف نہیں ہوگا. یہ پہلی شرط رہے گی کہ عجم سے جو آپ چیز اٹھا کے لا رہے ہیں وہ ان کے یہاں علم کے طور پہ استعمال ہوتی ہو. دوسری شرط اس میں کیا رہتی ہے کہ ان تکون زائدۃ علی ثلاثۃ احرف، کہ یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جو 3 حرف سے کیا ہو زیادہ ہو. فلہذا انصرف نوح و لوط، اسی وجہ سے نوح اور لوط کیا ہے منصرف ہیں، یعنی کہ ممنوع من الصرف نہیں ہے، صرف اس کے اندر ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے 3 لفظوں والے ہیں عجمی لیکن 3 لفظوں والے ہیں. قرآن مجید میں ایسے استعمال ہوا الا علی لوط، یعنی باقاعدہ کیا ہے جر کے ساتھ استعمال ہوا الا علی لوط نجیناہم. اور اسی طریقے سے ان ارسلنا نوحا الی قوم، نوحا کیا ہے تنوین کے ساتھ استعمال ہوا، نوحا نہیں استعمال ہوا. ومن زعم من النحویین ان هذا النوع يجوز فيه صرف عدمه فليس بمصیب. نحویوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ جو گمان کیا ہے کہ یہ جو قسم ہے 3 حرفوں سے تھوڑی والی یا 3 حرفوں والی، انہوں نے کیا گمان کیا کہ اس میں صرف اور عدم صرف دونوں جائز ہیں. یعنی یہ جو آیت ہم نے پڑھی الا علی لوطا بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، ارسلنا نوحا بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ان کا گمان ہے کہ صرف اور عدم صرف دونوں جائز ہیں، فلیس بمصیب، وہ کیا ہے درست نہیں ہے. جس نے بھی یہ گمان کیا ہے وہ لوگ درست نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.